اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی،
آپ سب کو عالم اسلام کے فرزندان اسلام و خواتین اسلام کو عید الفطر کی برکتیں مبارک ہوں۔ کل عید کا دن تھا، لیکن ہم اور آپ قسمت کے ایسے دھنی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے عید کا دوسرا دن بھی عید ہی رکھ دیا، اور عید کا تیسرا دن بھی ہمارے لیے عید ہے۔ کل کی عید عام مسلمانوں کی تھی، لیکن آج اور کل آنے والے دن کی یہ دو عیدیں بنارس والوں کے لیے خاص طور سے ہیں کہ ان دو دنوں میں، ان تاریخوں میں اللہ کے ولی اور اس کی بارگاہ کے مقرب ترین قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی اور ان کے شاہزادے اور نور نظر لخت جگر ولایت کے آفتاب روحانیت کے تاجدار مخدوم بنارس حضور مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی نور اللہ مرقدہ کا ان دو دنوں میں ہم عرس سراپا قدس مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح حسب دستور سابق ان دو ولایت کی دنیا کے چمکدار آفتاب و ماہتاب کا عرس مبارک آج ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ صبح سے عرس شریف کا پروگرام شروع ہوا، ابھی چادر شریف کی محفل منعقد تھی، مدن پورہ میں ہم لوگ حاضر تھے، وہاں پہ نعت خوانی کی محفل ہوئی، حلقہ ذکر ہوا، چادر شریف اٹھائی گئی۔ انشاءاللہ العزیز بعد نماز جمعہ چادر شریف آستانے پر پیش کی جائے گی، اور 4 بجے شام سے یہاں تقریری پروگرام کی شروعات ہوگی، تلاوت قرآن کریم، نعت خوانی ہوگی، بعد نماز عصر ایک شاندار خطاب ہوگا، پھر بعد نماز مغرب شاندار باہر کے خطیب کا آپ روحانی خطاب سماعت کریں گے۔ 8 بجے قریب پروگرام کا اختتام ہوگا، پھر تقسیم تبرک کیا جائے گا۔ یہ آج کا پروگرام ہے، کل کا پروگرام بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کل انشاءاللہ العزیز 3 بجے دن اسی مسجد میں حلقہ ذکر شریف اور محفل نعت و منقبت کا انعقاد ہوگا۔ بعد نماز عصر گاگر شریف کا پروگرام ہوگا، بعد نماز مغرب میلاد شریف کی محفل ہوگی،
اور پھر پروگرام صلاۃ و سلام پر اختتام پذیر ہوگا، تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہم سب کے قسمت کی ارجمندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے عید کا 3 دن بنا دیا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے۔ حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی ایسی نرالی شان اور ایسی عظمت اور ایسی فضیلت کے پیکر ہیں کہ کوئی کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم سے اور آپ سے پروردگار عالم نے تعلیم فرمائی، دعوت دی، تب رب نے پیغام پیش فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ جن کو اللہ نے سچا فرمایا ان کی صحبت میں ہمیں رہنے کی تعلیم دیا۔ سچوں کی صحبت میں رہو گے فائدہ تمہارا ہی ہوگا، رشتہ غلامی قائم رکھو گے فائدہ تمہارا ہی ہوگا، ان کی غلامی میں آؤ گے فائدہ تمہارا ہی ہوگا، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی الفت اپنے سینوں میں بسائے رکھو گے، دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی تم سرمایہ دار رہو گے۔ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے۔ صادقین اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنی بارگاہ میں قربت سے نوازے جانے والوں کو، اور اللہ نے اپنے جن بندوں پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے، خاص جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، ان بندوں کو اللہ نے صادقین سے تعبیر فرما دیا ہے۔ صادقین رب نے فرمایا انہی صادقین میں اولیاء ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، اصفیاء ہیں، مردان قلندر ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، مردان قلندر ہیں۔ منزلیں الگ الگ ہیں، سب کا رتبہ الگ الگ ہے، شان جدا جدا ہے، لیکن سب رب کی بارگاہ کے صادقین ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سے رشتہ محبت قائم رکھنا، عقیدت و محبت قائم رکھنا، ان کی عظمتوں اور ان کی شرافتوں کے آگے اپنا سر خم رکھنے والا ہی دونوں جہان میں کامیاب و کامران بنتا ہے۔ کیسی کیسی شان ہے اولیاء کی، کیسی کیسی کرامتیں ان کی ظہور پذیر ہوئی ہیں کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے لیکن ان حضرات کا یہ قصہ لطیف کبھی تمام نہیں ہوتا ہے۔ بنارس کی سرزمین پر بھی اللہ نے خاص فضل فرمایا ہے، ایک سے ایک ولایت کے آفتاب و مہتاب جگہ جگہ علاقہ علاقہ جگمگا رہے ہیں، شان نرالی ہر ایک کی نظر آتی ہے۔ انہی میں ایک ایسی ذات بھی اللہ نے بنارس میں اتاری ہے جس کو عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی کہتے ہیں۔ یہ بھی خدا کا وہ مرد جلیل ہے، وہ نبی یہ دو عالم کا سچا غلام ہے،
بارگاہ مصطفیٰ سے جس کو شرافت ملی ہے، مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی، یہ بنارس کے رہنے والے نہیں ہیں، رہنے والے پانی پت کے ہیں۔ پانی پت سے ان کو بنارس کی قطبیت کے منصب پہ فائز کر کے اللہ نے بنارس بھیج دیا ہے۔ اور مولانا عبدالحمید علیہ الرحمت والرضوان بنارس کی دھرتی پر تشریف لائے ہیں۔ بنارس میں آپ کی آمد ہونے والی ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت اللہ نے اپنے ہی ایک ولی کی زبان سے کرا دیا ہے۔ قطب بنارس مولانا شاہ رضا علی علیہ الرحمت والرضوان لاٹ پر آپ کا مزار مبارک ہے، وہ بھی بنارس کے قطب ہیں، اور بنارس کی ولایت ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بڑی شان رہی ہے ان کی بھی، بڑے کارنامے، بڑی خدمتیں، اور بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت کی منزل منیر عطا فرمائی ہے۔ بنارس کی دھرتی پر دھریرا کی مسجد میں ایک مرتبہ بجلی گری، طوفان آیا، بجلی گری اور دھریرا کی مسجد کا مینار شہید ہو گیا۔ یہ بات اہل بنارس میں بڑی اہم ہو گئی، ہر ایک حیران و پریشان رہا۔ مولانا رضا علی علیہ الرحمہ کی خدمت میں لوگ پہنچے اور کہنے لگے، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو بجلی نے نقصان پہنچا دیا، بجلی گری اور دھریرا کی مسجد کا مینار شہید ہو گیا، یہ کیا مطلب ہے اس کا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو مولانا رضا علی علیہ الرحمہ نے سن کر جواب دیا، کہا کہ دھریرا کی مسجد کا مینار شہید ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے کوئی بادشاہ اسلام رخصت ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ اسلام کا تو اب دور نہیں ہے، کوئی بادشاہ اسلام نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بنارس کا کوئی قطب رخصت ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی لذت چکھنا ہے۔ بنارس کا قطب دنیا سے جانے والا ہے، سننے والوں کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، دل بے قرار ہو گیا، لوگ مچل گئے، پریشان ہو گئے۔ بے قراری کے عالم میں ان سارے لوگوں نے عرض کیا کہ یا سرکار آپ ہی تو بنارس کے اس وقت قطب ہیں، قطبیت کا منصب تو آپ ہی کو ملا ہے، آپ بنارس کے قطب ہیں، گویا کہ آپ کے فرمان کی روشنی میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، تو میرے سرکار آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کون مددگار ہوگا، ہمارا سہارا کون بنے گا، کون ہمارا پیشوا بنے گا، کون ہمارا مقتدا ہوگا، ہماری مشکلیں آسان کون کرے گا۔ بلک بلک کر سارے لوگ جب مولانا رضا علی کے پاس عرض گزار ہوئے، کہنے لگے، تو مولانا رضا علی نے جواب میں ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، یہ بے قراری کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو دنیا سے ایک دن جانا ہی رہتا ہے۔ دن میرا قریب آیا ہے، لیکن میرے بعد ہی
تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ پانی پت کی سرزمین سے ایک 18 سالہ نوجوان آنے والا ہے جس کا نام عبدالحمید فریدی فاروقی ہے۔ بنارس کی قطبیت کا منصب اسے عطا ہوا ہے، بنارس کا قطب بن کر آ رہا ہے۔ اس کی اقتدا کرنا، پیروی کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑے گا۔ تم ہمیشہ ترقی، بلندی، کامیابی، کامرانی حاصل ہی کرتے رہو گے۔ جس جس کو ہدایت چاہیے، آنے والے اس مرد جلیل کی سے عقیدت رکھے۔ یہ مولانا رضا علی نے بیان فرمایا، اور کچھ ہی دن گزرے کہ مولانا رضا علی کا وصال ہو گیا۔ ادھر مولانا رضا علی کا وصال ہو گیا اور ادھر لوگوں کو تشویش ہوئی، فکر ہو گئی کہ مولانا رضا علی نے فرمایا تھا کہ پانی پت سے ایک مولانا عبدالحمید آنے والے ہیں، تو وہ آئے کہ نہیں آئے؟ تو لوگوں نے جب تک و دو کیا، معلوم کیا، تو لوگوں نے بتایا ان کا وصال ہوا ہے، اور ادھر مولانا عبدالحمید کا بنارس میں ورود ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالحمید علیہ الرحمہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے۔ مدن پورہ میں آپ نے قیام کیا تھا، لوگ حاضر ہوئے، آپ نے سنایا، وصال کی خبر سنایا۔ ولی کو ولی جانتا ہے، ہر ایک کی ہر ایک کو خبر ہوتی ہے۔ لوگ کیا بتائیں گے؟ مولانا عبدالحمید کو خود ہی علم تھا کہ بنارس کے قطب کا وصال ہو گیا ہے۔ بہرحال لوگوں نے مدعا پیش کیا، آپ نے لوگوں نے استدعا کیا کہ آپ کے لیے وہ فرما گئے ہیں کہ بنارس کے اب آپ قطب بن کر آئے ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ مولانا عبدالحمید قبلہ نے حضرت مولانا رضا علی قطب بنارس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بنارس کی قطبیت کا منصب مولانا عبدالحمید علیہ الرحمۃ والرضوان نے سنبھالا، اور پھر اپنی روحانیت، اپنے علم، اپنا فضل اور اپنے کمال کا وہ جوہر دکھایا کہ پورے بنارس میں ہی نہیں، ملک ہندوستان میں حق گوئی اور بے باکی کی آواز اٹھانے والا کوئی مرد جلیل اس زمانے میں نظر آتا تو بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا نظر آتے، اور ان کے پیغام کو عام کرنے والی کوئی ذات نظر آتی تو اس کو مولانا عبدالحمید کہتے۔ حضور سیدنا قطب بنارس بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی نرالی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بچپن کے زمانے سے ہی آپ کو ولایت عطا ہوئی ہے، ننھے سے بچے ہیں، 5-7 سال کی عمر شریفہ ہے کہ اتنی ننھی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ حافظ قرآن ایسے کہ آپ کا پڑھنا، لب و لہجہ اور وہ انداز تلاوت ایسا پرکشش، دل کو موہ لینے والا، آواز نکلتی لوگوں کے دل مائل ہو جاتے۔ آپ کی تاریخ میں آتا ہے پانی پت کی سرزمین پر آپ کے استاذ گرامی اور آپ کے مرشد کامل حضرت مولانا شاہ حسین علی علیہ رحمت و رضوان پانی پتی کی خدمت میں لوگ پہنچتے اور کہتے، سرکار ماہ رمضان آ رہا ہے، اس بچے کو آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم یہ تراویح سنائے گا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
مولانا حسین علی کہتے ارے بھائی تم لوگ کیسی غفلت کی باتیں کر رہے ہو، یہ ابھی ننھا بچہ ہے، امامت کا مکلف نہیں ہے، یہ کیسے پڑھائے گا اور تم اس کی اقتدا کیسے کرو گے؟ لوگ مانتے نہیں اور کہتے کہ آپ دیجئے قرآن، ہم اس بچے سے ہی سننا چاہیں گے۔ لوگ کہتے کہ ہم سنیں گے اسی بچے سے۔ مولانا حسین علی استاد گرامی کہتے ننھا بچہ ہے، کیسے جائے گا، کیسے آئے گا؟ پانی پت کے لوگ کہتے کہ ارے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، قرآن سنیں گے، پھر آپ کے گھر پہنچائیں گے۔ روز آنا کا یہ معمول ہوتا، پانی پت میں جمع کفیر لگ جاتا، لوگ اپنے کاندھے پر ننھے بچے کو لے کر جاتے، قرآن سنتے، تکمیل ہوتی، پھر لا کر ادب و احترام سے گھر پہنچاتے۔ روز کا یہی معمول ہوتا۔ مولانا عبدالحمید علیہ الرحمت و رضوان کے بچپن کا یہ عالم ہے۔ وہ ننھا بچہ قرآن پڑھتا، لوگوں کا دل خدا کی طرف مائل ہو جاتا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، یہ تو قرآن کی عظمت و شرافت ہی ہے، پڑھنے والا چاہیے۔ پڑھنے والا اگر پڑھ دیتا ہے تو بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے، گمراہوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ رب قدیر کے پاکیزہ کلام میں وہ تاثیر ہے، دل میں کوئی کلام خداوندی کو بسا لے تو اس کا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی کا آج عرس مبارک ہے، بڑی شان کے مالک ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، عرس کا ماحول ہے۔ اب میں گفتگو یہیں پر تمام کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 4 بجے شام سے تقریری پروگرام شروع ہوگا۔ بعد نماز عصر باہر کے خطیب کا آپ خطاب سنیں گے۔ بعد نماز مغرب پھر ایک باہر ہی کے خطیب کا خطاب ہوگا، پھر صلاۃ السلام پڑھا جائے گا اور تقسیم تبرک کیا جائے گا۔ آپ حضرات عرس کے تمام پروگرام میں شریک ہوں، شرکت فرمائیں، صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عرس پاک کی تقریبات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور دہلیز قطب بنارس میں جو لوگ خالی دامن آئے ہیں، پروردگار اپنے محبوب قطب بنارس کے صدقے میں ان کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرمائے۔ آمین 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 بجائے حبیب ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔